الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ وہ کس کے لیے نیکیاں لکھتے ہیں؟ جو یہ پڑھے۔ کیا پڑھنا ہے؟ میں پڑھتا ہوں، ایک مرتبہ آپ بھی پڑھ لیجیے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ اللہ کریم ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اللہ پاک ایک بہت بڑے ولی، نیک متقی پرہیزگار ہوتے ہی ولی نیک متقی پرہیزگار، کوئی ولی ایسا نہیں جو متقی پرہیزگار نہ ہو۔ اللہ کا ولی متقی پرہیزگار ہوتا ہے۔ اچھا، ان کی خدمت میں ایک مالدار شخص کچھ مال لے کر حاضر ہوا، 500 اشرفیاں سونے کے سکے لے کر حاضر ہوا۔ کہنے لگا، عرض کرنے لگا، حضور والا یہ چھوٹا سا تحفہ قبول فرما لیجیے۔ ان بزرگوں نے فرمایا، اس کے علاوہ تیرے پاس کچھ ہے؟ اور بھی مال دولت ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس اور بھی مال دولت ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ تمہیں مال دولت اور زیادہ ملے اور ملے؟ اس نے کہا جی میں اسے حقدار ہوں کہ مجھے اور بھی ملے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ہی رکھ لو، یہ تم ہی رکھ لو، کیونکہ تم زیادہ اس کے حقدار ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان کی ضرورت نہیں، تمہیں ضرورت ہے کہ مال مجھے میرے پاس اور آئے تو تم یہ رکھ لو، مجھے ضرورت نہیں ہے، اور تمہارے دل میں اس کی خواہش بھی موجود ہے کہ میرے پاس مال دولت اور ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پہ رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بلا حساب مغفرت ہو۔ حضور علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، مالداری مال کے زیادہ ہونے کی نہیں ہے، مالداری زیادہ مال ہونے میں نہیں ہے مالداری جو ہے، ہاں مالداری دل کے غنی ہونے یعنی کہ دل کی امیری کا نام ہے مالداری۔ امام ابن بطال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے اس حصے مالداری مال کے زیادہ ہونے میں نہیں کے تحت فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اصل مالدار وہ نہیں جس کے پاس دنیا کا بہت زیادہ ساز و سامان ہو، کیونکہ بہت سے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ پاک نے مالی وسعت دی اور وہ دل کے کنجوس ہوتے ہیں، اور جو ملا اس کے اوپر ان کا دل قناعت نہیں کرتا، مزید کی طلب ہوتی ہے، حال میں مزید مجھے اور ملے، میرے پاس اور آئے مال، اور وہ اس بات کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ مجھے مال ملے، اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ کہاں سے آ رہا ہے مال۔ تو گویا وہ مال کی حرص اور اسے زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی جستجو کی وجہ سے مال کا فقیر کہلاتا ہے۔ اصل مالداری وہ ہے جس کے سبب بندہ اللہ پاک کی عطا کیے ہوئے تھوڑے مال پر قناعت کرے اور زیادہ کی حرص و لالچ نہیں کرتا اور نہ ہی زیادہ کی طلب میں روتا دھوتا ہے، تو گویا وہ شخص حقیقی مالدار ہے۔ اور یہی مالداری اللہ پاک کی رضامندی اور رضا پر راضی رہنا اور اس کے فیصلے کو ماننا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے وہ نیکوں کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مال زیادہ مال جو طلبی ہے نا، یہ صرف خواہش نہیں ہے، زیادہ مال نہیں، نیکیاں زیادہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنا دیا یا اللہ مجھے اتنا دے جب بقدر کفایت میرا پورا ہو جائے، بقدر کفایت میرا پورا ہو جائے، یہ بہت بہتر ہے کہ اس سے بہت زیادہ مال ہے، اس سے بہتر یہ کہ میرا بقدر کفایت پورا ہو جائے۔ مطلب کیا ہے؟ مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، یا اللہ میرے پورے کام ہو جائیں، میرے سارے کام ہو جائیں۔ تو یاد رکھیں پیارے محترم صاحب، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مالداری مال سے زیادہ نہیں ہوتی، دل سے ہوتی مالداری۔ مال سے زیادہ مالداری کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، ہاں اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتا ہے، جتنا مال دیا وہ خرچ کرتا ہے، اس کا مزید بڑھتا ہے۔ جی جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید دیتا ہے، کیونکہ تم اس کی یہ شکر گزاری کر رہے ہو۔ اللہ کی راہ میں مال دینا، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جو اس نے نعمتیں دی اس کا اظہار کرنا، یہ مال کو زیادہ بڑھانے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کو بولنے کی طاقت دی ہے، آپ اچھی جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ موٹیویشن اسپیکر جو بنے ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھے ہوں گے، ہاں وہ اگر دین کے لیے کرتے بہت اچھی بات ہے۔ حاجی عبدالحبیب بھائی ہیں، اچھا نگرانی شورا حاجی عمران صاحب ہیں، امیر سنت ہیں، اپنی آواز کو اچھی جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں،
اور نعت خان جو ہیں جیسے ویس قادری ہے اچھی جگہ پہ اپنی آواز کو استعمال کر رہا ہے، اگر وہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، تو ہمیں اب جو اللہ نے مال دیا ہے، ہمیں آواز دی ہے، ہمیں جو ایبلٹیز دی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے، ان کو ہم اچھی جگہ پہ یوٹیلائز کرتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کرم نوازی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مال کی نسبت جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف توجہ کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہ جو جن کا واقعہ بتایا تو پتہ کون ہے یہ ولی؟ ان کو کہتے ہیں سید الطائفہ، سید الطائفہ ولیوں کے امام حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ہاں، یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے 500 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ ہاں، 500 سال پہلے کے بزرگ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بڑا نوازا ہے، ان کی بڑی شان ہے۔ اور ان کے ساتھ جو ایک معاملہ ہے نا بڑا پیارا، وہ پتہ کیا ہے؟ آخری بات، آپ پہلوان تھے، پہلے بادشاہ کے پہلوان تھے، درباری پہلوان۔ اب ان کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ انشاءاللہ زندگی نے یاوری کی تو پیر والے دن بتاؤں گا ان کا واقعہ، بڑا پیارا واقعہ، انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ صلو علی